بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، مشہور مقولہ ہے کہ مالک بولیں اور کتے نہ بولیں، یہ نہیں ہو سکتا. پچھلے کچھ عرصے سے ملک پاکستان میں قادیانیوں کو سپورٹ کرنے، قادیانیوں کو مذہبی آزادی اور قادیانیوں کو مظلوم ثابت کرنے کا سلسلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے شروع ہوا تھا، اب آہستہ آہستہ آئے روز بڑھتا جا رہا ہے. قوم یہ سمجھتی ہوگی کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان نے اس فیصلے میں جس نے قادیانیوں نے کیس ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور درخواست کی تھی، اپیل کی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان نے نہ صرف کیس ختم کیا بلکہ قرآن مجید کی آیات اس فیصلے میں لکھ کر انہیں مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ کو قرآن کہتا ہے کہ آپ مذہبی آزادی ہے، جو کچھ مرضی کریں، اور جو انہیں مذہبی آزادی دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے. اسی طرح ہائی کورٹ کے جج صاحب نے جو قادیانیوں کو مسلم فرقہ ڈکلیئر کیا تھا، لکھا تھا، اگرچہ انہوں نے اس کو واپس لے لیا لیکن یہ بھی اتفاقی نہیں ہے. کافی عرصے، کئی عرصے سے، بلکہ ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے، لیکن اس بار عید الاضحیٰ پر قادیانیوں کی قربانی کرنے اور ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے اس کو زیر بحث بنایا گیا. حالانکہ ہر سال قربانی ہوتی ہے، اس سے پہلے کبھی یہ بحث نہیں اٹھی تھی. اسی بحث کو بنیاد بنا کر ایک دو دن قبل ہی دنیا ٹی وی کے معروف اینکر مجیب الرحمان شامی صاحب نے قادیانیوں کے حوالے سے انہیں مظلوم، بے کس، بے بس ثابت کرنے کے لیے اور بڑے ببانگ دہل یہ ٹی وی پر اعلان کیا کہ بھائی انہیں سب کچھ آزادی ہونی چاہیے. یہ بھی کوئی اتفاقی بات نہیں ہے. پھر اسی قربانی کو بنیاد بنا کر اسمبلی کے فلور پر فیصل سبزواری صاحب نے بھی آواز بلند کر کے قادیانیوں کو قربانی نہیں کرنے دی گئی. یہ بھی کوئی اتفاقی بات نہیں ہے. حالانکہ یہ جو دو لوگ ہیں جنہیں برما کے، فلسطین کے بچوں کی، فلسطین کی عورتوں کی، فلسطین کی معصوم کلیوں کی قربانیاں یاد نہیں ہیں، فلسطین کے ان مظلوموں کی قربانیوں پر آواز نہیں اٹھائی، آج یہ قادیانیوں کی قربانی پر آواز بلند کر رہے ہیں. یہ سب کچھ وہی ایجنڈا تھا جس کا آج اظہار ہو چکا ہے. ابھی تھوڑی دیر قبل ہی سوشل میڈیا پر اور نیشنل ٹیلی ویژن پر امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے کہ ہمیں دنیا بھر میں ناموس اور رسالت کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں، اور پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کی آزادی اور بنیادی حقوق کو یقینی بنائیں. یہ کون ہے اقلیت؟ یہی ملعون قادیانی ہیں. یہ کون ہے اقلیت جن کے لیے اتنا کچھ راستے ہموار کیے جا رہے تھے، سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک، ٹیلی ویژن تک، پھر یہ سلسلہ پارلیمنٹ تک پہنچ چکا ہے. یہ وہی اقلیت ہے کہ جو مالک ان کو ایجنڈا دیتے ہیں، جو ڈیوٹی لگاتے ہیں، ان کا کام ہے ڈیوٹی پوری کرنا. اور یہ جو بات مجیب الرحمان شامی صاحب نے بیان کے بعد کل ان کا ایک دوسرا بیان آیا، کیا یہ بھی ایک پلان کا حصہ ہے؟ شاید ہماری قوم یہ سمجھے نہیں، انہیں احساس ہو گیا ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے. جو بندہ صبح شام ٹیلی ویژن کے بیٹھ پر دنیا بھر کی خبروں کو جانچ پڑتال کرتا ہو، کیا اسے پاکستان میں، آئین پاکستان میں قادیانیوں کے حقوق کا نہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے. یہ وہ مورے ہیں، یہ وہ ملازم ہیں، یہ وہ اجیر ہیں ان کے جنہوں نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. یہ کرتوت کرنے کے بعد پھر جب عوامی زور آتا ہے، پریشر آتا ہے، یہ پھر وہاں پر مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں، وہاں پر مظلوم بنتے ہیں اور مظلوم بن کر کہتے ہیں ہم نے تو کوشش کی ہے لیکن ہمیں اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا تھا. اور شاید جن لوگوں نے شامی صاحب کے بیان سنا ہے، اور شامی صاحب نے پہلے بیان میں جو شخص ایک دن پہلے کہتا تھا کہ ہم نے خوف کے بت توڑنے، اتنے گمان ڈٹائی رونت اور اتنی بڑائی سے بات کر رہا تھا
یہ ہندوستان نہیں بننے دیں گے، یہ پاکستان ہے، ہم نے بت توڑنے۔ ایک دن کے نوٹس پر اس شخص کو اپنے الفاظ واپس لینے پڑے، اور ایک دن قبل جو اینکر اسے غیر مسلم عقیدت کا قادیانیوں کو قرار دے رہا تھا، اس کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلا تھا، اس نے وہاں سے ڈنڈی ماری تھی، دوسرے دن خود اقرار کرتا ہے۔ اور ساتھ اس شخص نے جو آخر میں ایک شکایت لگائی ہے، وہ شکایت کیا ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب طریق لبیک کے آپ نوجوانوں کی تربیت کریں۔ یہ اصل میں اپنے آقاؤں کو، مالکوں کو، جن کے یہ ٹکڑے، جن کی تلوے چاٹ کر ان مقامات تک پہنچتے ہیں، یہ ان کو شکایت لگاتے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا ہے۔ اور یہی صورتحال ہمارے اوپر جو بیٹھے وہ کرندے ہیں، انہوں نے بھی کہا یہی کرنی ہے، کہنے کا عوامی پریشر آ گیا تھا، فلاں کا ہمیں دباؤ تھا، ہمیں جان کا خطرہ تھا، ہمیں یہ ہو گیا تھا، ہمیں وہ ہو گیا تھا۔ یہ در حقیقت میں یہ شکایتیں لگاتے ہیں، اور ان کا انداز سٹائل وہ ہے کہ جو عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ کہتے کچھ اور ہے اور ان کا مقصود کیا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک ٹیلی ویژن پر ان کے اپنے آقاؤں کے اور جن کے یہ اجیر بنے ہوتے ہیں ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے آپ کی ڈیوٹی کی ہے، ہمیں یہ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو میں یہاں پر صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ناظرین، ناموس رسالت اور ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ختم نبوت، تحفظ عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور اسی پر جو اس تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے قادیانی ملعون لعنتی ہیں، ان کے خلاف نفرت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جو ہمارے آئین پاکستان میں ان کے اندر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اگر تو ان آئین پاکستان کے تحت قادیانی اس ملک میں رہتے ہیں، انہیں حق ہے کہ پاکستان کے آئین کی روشنی میں جو دیگر عقیدت ہیں، وہ اگر اپنے آپ کو عقیدت مانتے ہیں، جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کوئی بھی سکھ ہیں، وہ اس ملک کی عقیدت ہیں، جیسے انہیں حقوق اس ملک میں ملنے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ آئین پاکستان کو مانیں، اپنے آپ کو آئین پاکستان کے تابع لائیں، تو انہیں حقوق ملنے چاہیے۔ کوئی بھی پاکستان کے شہری سے انکار نہیں کرتا، لیکن جو آئین پاکستان کے منکر ہوں، جو آئین پاکستان کے انکار کرنے والے ہوں، جو آئین پاکستان کو توڑنے کے لیے صبح شام سازشیں کر رہے ہوں، جو آئین پاکستان کو ختم کرنے کے لیے دنیا بھر میں اپنے زن اور زر کا استعمال کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ کس منہ سے پاکستان سے حقوق مانگتے ہیں؟ اب دیکھیں، آج امریکی محکمہ خارجہ کا بیان یہ بھی ہے کہ پنجاب پولیس نے جو بے حرمتی کی ہے عقیدتوں کی قبروں کی، ہمیں اس کا بھی علم ہے۔ آج اسے سوات کا یاد آ گیا ہے کہ ایک شخص سوات قتل ہوا ہے، لیکن انہیں آئے روز جو مظلوم فلسطینی بچے ہیں، کشمیری بچے ہیں، مسلمان جدھر کہیں کسی دنیا میں مذہب کے علاوہ کسی جگہ پر مسلمان شہید ہوتے ہیں، انہیں کسی کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، ان کے متعلق آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اپنا گولہ، اپنا بارود، اپنی فوج، اپنی دنیا کے ہر ایک طاقت مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن ایک فرد واحد جو مذہب کے نام پر، اور یہ بات بھی میں آپ کو کچھ آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں، آئے روز جو سویڈن میں، ان یورپی ممالک میں قرآن پاک کو جلانے کے سلسلے کیے جا رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کے جذبات بڑکے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو یہ عمل ابھار رہے ہیں۔ اب مسلمان جتنا بھی ہو، کتنا بھی کمزور ہو، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، سنے گا، وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اس ملک میں قانون کی، وہ ہماری پوری قوم کو پتہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں کتنی قانون اور آئین کی حکمرانی ہے، کتنے یہاں پر فیصلے آئینی اور قانونی بنیادوں پر ہوتے ہیں، کتنے ایک فیصلے یہاں حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، پوری قوم جانتی ہے کہ یہاں پر آئین اور قانون صرف ایک کتابی شکل میں موجود ہے، عملی صورت میں مفقود ہے۔ اور آج اسی آئین و قانون میں شب خون مارنے کے لیے قادیانی اپنے منفی ہتھکنڈے اور اپنے پیرول پر کام کرنے والے صحافی ہوں، ججز ہوں، جس صورت میں ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ممبران ہوں، ظاہری بات ہے پارلیمنٹ میں وہی جائے گا
جو ان کی نوکری کو قبول کرے گا، جو خالصتاً مسلمان ہوگا، جو خالصتاً مذہب کی سوچ رکھنے والا ہوگا، اس قوم کا مخلص ہوگا، کبھی وہ پارلیمنٹ کی اس کرسی پر یہ اس کو برجمان نہیں ہونے دیں گے۔ یہی آج کا